کے خاندان میں رب کے محبوب کا ظہور ہوا. پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا سنو رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میں اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کر آ رہا ہوں. رب نے فرمایا محبوب گواہی دینے والے گواہی دیتے رہیں گے، مگر ان کی گواہی اس وقت تک سچی نہیں ہوگی جب تک تو نہیں آئے گا. ادھر تو آئے گا تو مجھ رب کا ہونا بھی سچا قرار پائے گا. تو فرمایا دال محبوب تجھے دال بنا کے بھیجا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں، اپنے ہونے کے لیے دلیل بنا کے بھیجا. اب اہل محبت اہل حق سامنے آئیں. اہل شک کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب اہل حق چلے. دیکھیں یہ پانی کا گلاس ہے سامنے رکھ دیں، میں کہوں پانی، پیاس بجھے گی؟ مجھے اسے اٹھا کر حلق سے انڈیلنا ہوگا تو میری پیاس بجھے گی. ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. آج ہمارا عمل، رویہ، اخلاق، کردار یہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور محمد کا نام تسبیح میں جپتے ہیں، جبکہ ان ناموں کی بڑی برکت، مگر یہ تب فائدہ دیتے ہیں جب ان ناموں سے جڑا جائے. کیوں؟ رب نے اصول دیا. اب بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، میں بات ختم کرنے لگا. فرمایا محبوب زمانے میں لوگ دونوں ہیں، مگر فیضان انہیں ملے گا والذین معہم، جو تیری معیت اختیار کریں گے. شاہ جی وہ جو تیری، اب مولوی کو درد ہوا. اس نے کیا کہا؟ اس نے معیت کو شروع کیا اعلان نبوت کے بعد. اس نے معیت کو شروع کیا اعلان نبوت کے. معیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک معیت وہ ہے جو نبی نے اپنے صحابہ کو دی، ایک معیت وہ ہے جو خدا نے نبی کو دی. ایک معیت وہ ہے جو نبی نے اپنے صحابہ کو دی، ایک معیت وہ ہے جو خدا نے اپنے نبی کو دی. آج امت اس کا ذکر تو کرتی ہے جو نبی نے صحابہ کو دی، ان کا ذکر نہیں کرتی جو خدا نے نبی کو دی. جو خدا نے. دیکھیں نبوت کا دائرہ کار کیا ہے. امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ. فرمایا سنو اللہ نے تمہیں وہ ملال والا نبی دیا کہ اس نبی کی نبوت علاقوں تک نہیں، زمانوں تک نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، جمیع انبیاء عیسیٰ تلک آئے. ان کی نبوت کا ایک زمانہ، ایک علاقہ خاص ہوتا تھا. مگر اب جس تاجدار نبوت کی رسالت کا سورج چمکا ہے، ان کی شان اور عظمت یہ ہے جناب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی ان کا امتی ہے. ابد سے لے کر ازل تک، ازل سے لے کر ابد تک ہر امتی، ہر نبی ان کا امتی ہے. اور شان اور عظمت یہ ہے رب ذوالجلال نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ صبح قیامت تک ان کی نبوت و رسالت کا سورج چمک رہا. اور حضور نے بھی اس کی تعریف کی. فرمایا لوگوں میری نبوت تب سے ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی کی، پانی اور مٹی کی، مٹی اور پانی کی
درمیانی یہاں علماء حضرات ایک تطبیق پیش کرتے ہیں جو شیخ خطابت میں کہ لوگوں جب آدم کا خمیر مٹی اور گارے میں تھا میرا محبوب اس وقت بھی رب کے نظارے میں تھا. اچھا مولوی کی بات مانتے ہیں علم کی بات نہیں مانتے. میں نے آپ سے کہا نبوت کا دائرہ کار کیا ہے کہ ابھی اللہ نے حضور کے جسم اطہر کو اس وقت بھی نبوت سے سرفراز کر رکھا تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی کے. اس کا مطلب ہے حضور کی نبوت کا عرصہ وہ حضور کی اعلان نبوت سے نہیں بلکہ ابتدائے نور نبوت سے تھا. اس کا مطلب ہے معیت صرف بعد اعلان نبوت کی نہیں ہوگی حضور کی ولادت سے ہوگی. اور حضور کی ولادت کی معیت کو اگر آپ آسان ترین لفظوں میں سمجھنا چاہیں آج امت کا المیہ مسئلہ یہ ہے کہ امت آج بھی وسیلے کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہے. امت سمجھتی ہے پتہ نہیں نبی کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے. نبی کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والے نبی پر ایمان رکھنے والے نبی کو شافعِ روزے جزا ماننے والے وسیلے کی کشمکش میں ہیں. مگر میں قربان جاؤں رب نے جس ابو طالب کو مصطفیٰ کی معیت عطا کی تھی سال بھر مکہ میں بارش نہیں ہوئی ابو طالب مصطفیٰ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کر. امت کو معیت کا فیضان آج تک سمجھ نہیں آیا. ابو طالب نومولود محمد کو اٹھا کر رب سے فرماتے ہیں عرض کرتے مولا میں بھی جانتا ہوں اب اگر بارش آئے گی تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے گی. آج بھی وسیلے کی تشکیک کرنے والا مومن مسلمان ہے. سب سے پہلے امت کو محمد کا وسیلہ دینے والا ابو طالب. وہ تو ہے ان کی بات غیر ارادی ہے ان کی بات مگر ہے ان کی بات غیر ارادی ہے مگر ہے. چلے ہمارا تو دل ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام ان کی شان اور عظمت پر آپ اور میں کیا کلام کر سکتے ہیں جن کی شان اور عظمت یہ ہے آج تلک جو امت نہ سمجھ سکی ایک نظر میں ابو طالب جان گئے تھے. ابو طالب جان گئے تھے. معیت یہ تھی صحابہ کو درجہ شان براء البراء ملی. وجہ یہ تھی انہوں نے نبی کو نبی جاننے کے بعد نبی کی معیت اختیار کی. میرے پاس زیادہ خطیبانہ باتیں نہیں ہیں میں ایک بات کرتا ہوں قبلہ شاہ جی صحابہ کا رتبہ سب سے بلند کہ وہ اصحاب کا نجوم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن صحابہ کو صحابیت کا درجہ نبی کو نبی جاننے کے بعد ملا ہے. ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کو نبی جاننے سے پہلے بھی اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا. میں نے کہا نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو بدر کے میدان میں توطیق کیا. حضرت عبیدہ نے اپنے باپ جراح کو بدر میں توطیق کیا. حضرت سہیب نے چھوٹے بھائی عبید کو توطیق کیا. اور وقت گزرا عبد الرحمن بن ابی بکر بابا کے سامنے کہتے ہیں بابا ابو بکر غنیمت کا وقت تھا 2 مرتبہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا ایک لمحے کے پس و پیش کے بغیر ابو بکر تیرا سر کاٹ دے.
لیکن یہ ساری شانیں نبی کو نبی جاننے کے بعد ہیں۔ ابو طالب وہ ہے جو نبی پر ایمان تب لایا جب عبد المطلب نے فوجدہ علم یجد کا یتیمن فآوا کہہ کر محمد کو ابو طالب کی گود میں تھما۔ ابو طالب نے مال، جان، عزت، آبرو، خاندان، دوستی، رشتہ داری سب حضور پر تب قربان کی جب نبی کو کوئی نبی جانتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، نبی کا نبی جاننا اعلان نبوت کے اور صحابہ کا کردار تب شروع ہوا اور ابو طالب کا کردار حضور کی ولادت پر شروع ہوا۔ تو مائیت کو جب آپ سمجھیں گے، کائنات میں مائیت ابدی کا پہلا مجسم وجود ابو طالب ملے گا، جس نے دنیا کو بتایا تھا سنو میرے بھتیجے کا تعارف یہ ہے محمد، یہ رب کے محمد، یہ رب کے محمد۔ اللہ پاک آپ سب کو زندگی دے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنی گفتگو میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا۔